السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے اور 3247 او لیول سلیبس اردو اس کا جو ہے مولانا سید سلیمان ندوی کا طرز نگارش آج ہم پڑھیں گے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کہ ان کا طرز تحریر کیسا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، شیئر کر رہے ہوں گے اپنے ہم جماعت سے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ ضرور شیئر کیجیے۔ ذات سے اپنی جو زمانے میں تھا بحر العلوم، اس کے خطبات کی عالم میں مچی ہے دھوم۔ علامہ سید سلیمان ندوی ماہر تعلیم، ریفارمر، مدبر، محقق اور اعلیٰ پائے کے مقرر تھے۔ آپ نے علامہ شبلی نعمانی کی مشہور زمانہ تصنیف سیرت النبی کی 4 جلدوں کو مکمل کیا۔ حکومت پاکستان نے 1950 میں علامہ سید سلیمان ندوی کی تعلیمی خدمات حاصل کرنے کے لیے خط لکھ کر انہیں پاکستان بلایا۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے مدراس کے طلبہ کنونشن میں سیرت کے موضوع پر تقریباً 8 خطبے پیش کیے۔ نصاب میں شامل سبق اسوہ حسنہ خطبات مدارس کے خطبے کا کچھ متن ہے۔ سید سلیمان ندوی اس عہد عظیم کے عالم ہیں جس میں مسلمانوں نے ہر شعبے میں ترقی کی۔ آپ کا تعلق دبستان شبلی سے ہے۔ سید سلیمان ندوی کا انداز نگارش تو بے مثل تھا ہی، شبلی کی نظر التفات نے انہیں سونے سے کندن بنا دیا۔ جس اسلوب بلاغت، کمال انشا پردازی، زور تحریر، فکر و فلسفے کے ساتھ انہوں نے انگریز خواہ نوجوانوں کے سامنے سیرت النبی اور قرآن پاک کی آیتوں کو پیش کیا، ان کے لیے ایمان و یقین کے نئے نئے دروازے کھول دیے۔ اس مضمون میں سید سلیمان ندوی نے نہایت خوبصورتی سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ انداز بیاں بہت دلکش ہے کہ پڑھنے والا اس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ تحریر سادہ، رواں، عام فہم ہے۔ سیرت النبی میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت بیان کی ہے، وہاں بھی انداز بیاں نہایت سہل اور سادہ ہے۔ عکس تحریر میں پیش کرتی ہوں ان کی ایک تحریر، 1-2 لائنیں کہ اگر تم اپنی بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے بیان کیا ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا اگر تم اپنی بیویوں کے شوہر ہو تو تمہیں کس کو فالو کرنا ہے؟ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کرنا ہے۔ اور اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا حال پوچھو۔ یہ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی اپنی تحریر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی معاشرے کے ہر فرد کے لیے کامل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ایک مثال اور پیش خدمت ہے، کہتے ہیں کہ ایسی کامل اور جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانوں کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیر رکھتی ہو، سبحان اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سید صاحب وضاحت کا پیرایا اختیار کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، پھر دلیل سے اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ گرچہ ان کا بیان نہایت جامع اور مختصر ہوتا ہے، ٹو دی پوائنٹ، لیکن ان کا بیان دلیل سے بھرپور ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے مضمون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات پیش کی، لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کی آگ بھڑکا دی۔ انہوں نے یہ بات بھی واور کی کہ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی مجسمے کو ہمیں عمل کرنا ہے، مطلب وہ ایک مثالی نمونہ ہے ہماری ذات کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، یعنی اسوہ حسنہ، اس کا عملی مجسمہ جو ہے وہ ہر مذہب، ہر عمر کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اپنی تحریر میں علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ مستقل مزاجی، شجاعت، صبر، شکر، تقویٰ، مصیبتوں کی برداشت، استغفار، یہ ساری خصوصیات صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح میں مل سکتی ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع سنجیدگی، علمی متانت اور تمکنت کا تقاضا کرتا ہے، مگر سید صاحب کی قلم نے اپنے دلکش اور دلچسپ انداز میں اس کو بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے اسے دلکشی اور رعنائی اختیار عطا ہوئی ہے اور عام قاری اس کو پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔
سیرت کی ایک ایک سطر جو ہے، ایک ایک لائن اس امر کی گواہ ہے کہ لکھنے والا پورا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہے، ان کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کے لہجے کو شیرینی، دلکشی اور رعنائی عطا کی ہے۔ ویسے بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات ہوتی ہے، چونکہ وہ خود بے انتہا میٹھے تھے تو ہماری زبان خود بخود میٹھی ہو جاتی ہے۔ تو اظہاریہ کی دلکشی سید سلیمان ندوی کی تحریر کا لازوال حسن ہے۔ سیرت کے سلسلے میں خطبات مدراس نے بڑی سے بڑی ضخیم کتابوں کے مقابلے میں جو مقبولیت حاصل کی، اس کی مثال ادب میں نہیں ملتی۔ بقول ڈاکٹر نذیر حسین آبادی جو کرٹک ہیں، نقاد ہیں، وہ لکھتے ہیں، الغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی کا جو مضمون ہے اسوہ حسنہ، وہ انسانیت کے لیے تحفہ رحمت ہے، بلکہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ اب ہم اپنے نبی سے عشق کریں۔ تو اگر ہم اپنی دین و دنیا سنوارنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اتباع رسول کرنا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کی پیروی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی نے نہایت مؤثر انداز میں عوام الناس کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی ترغیب دی ہے۔ اس موضوع کو پڑھنے کے بعد عام قاری بھی بڑی تندہی اور خوش دلی کے ساتھ اپنے لیے ضابطۂ اخلاق متعین کر سکتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے، دنیا میں موجود انسانوں کے لیے بہترین مثال بن سکتا ہے، کیونکہ اس مضمون کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا ناصحانہ انداز، واعظانہ انداز، خطیبانہ انداز، جس سے ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ سبق کے ہر اقتباس میں نصیحت پذیری ہے، سبق آموزی موجود ہے، جو انسان کو اپنے کردار کی تخلیق کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان کی 23ویں شب ہے اور میں آپ کے سامنے یہ مضمون، یہ خلاصہ بیان کر رہی ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میری طرف سے میرے ان بچوں کے لیے کہ جو کوچنگ نہیں جاتے، جو خود پڑھنا چاہتے ہیں، کسی بھی وجہ سے جو کوچنگ نہیں جاتے، جو ٹیوشنز نہیں لیتے ہیں، تو پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ میرے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کریں، لیکن آپ اس کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں، تاکہ جو بھی بچہ امتحان میں یہ سبق پڑھ کے جانا چاہ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ اس کو کس طرح سے اس کو لکھنا ہے۔ اور اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔